میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو ترکی کے اندر استنبول میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، تو میں صدر اردوغان اور ترکی کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس باری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے، ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیند تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو، لیکن بہترین اٹیک ہے۔ ہمارے پاس بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسمین کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ، جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومسنگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس تو ہم ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیم میں گنی جاتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا۔ جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔
उससे पहले हम इन सबसे आगे थे 90 की दिहाई तक। तो इन्होंने अगर कुछ करना होता तो कर चुके होते हैं। तो इनको जब जिन्होंने भी लेके आया और हैंडलर्स ने बैठाया हमारे ऊपर, मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने माइशत के ऊपर बताया कि इनसे नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि जो माइशत छोड़ के गए थे वो तो पाकिस्तान को दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में। तो अब इन्होंने कैसे ठीक करनी थी? जो एक मुल्क के माइशत को तबाह करें वो ठीक तो नहीं कर सकते। जो मुल्क के इदारे तबाह करें, दुनिया की तारीख में वो जो इदारे तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। तो मैं तो तब से कहता जा रहा था कि हमने इतनी मुश्किलों से 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी वो 17 साल के बाद बेहतरीन चल रही थी। जो हमारी दौलत में मुल्क के इजाफा हो रहा था, ये तो लिखा हुआ है, ये किसी एक्सपर्ट से भी पूछ लें कि ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की माइशत ऊपर जा रही थी। सबसे बड़ी बात, और आज फैसलाबाद में लोग देख रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे असल में मुल्क की दौलत में भी इजाफा होता है और रोजगार भी मिलता है, वो तो शायद 50 साल में सबसे तेजी से 26% पे बढ़ रही थी हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो आज गिर के सफर पे पहुंच गई है। तो जब वो मुल्क तरक्की कर रहा था और इन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई, तो हमें तो पता था क्या होना है। जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, हम उनको भी कहते रहे, ये समझ जाओ कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हां गलती होगी, हम ठीक कर लें इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो उसके लिए यह मार्च है। कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए, जिधर हर जो माइशत का हर शोबा है वो नीचे चला गया है, टैक्स कलेक्शन वो नीचे चली गई है, एक्सपोर्ट्स वो नीचे चली गई हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान जो रेमिटेंसेस भेजते थे, और खारियां वो शहर है जिधर सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो जो पैसा भेजते थे, जो रेमिटेंसेस पे पाकिस्तान चल रहा था और हमारी दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, वो नीचे जानी शुरू हो गई है। नीचे जानी शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हम पैसा किधर से लेके आएंगे कर्जों की किस्तें वापस करने पे। देखें, जब एक मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो वो अपने कर्जों की किस्तें वापस करेंगे, क्योंकि कर्जे तो वहीं के वहीं हैं, सूद उनके ऊपर लग रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस हुकूमत ने आके 3 महीने में वो कर्जा लिया है जो हमने 9 महीने में लिया था। उस 3 महीने में उससे ज्यादा कर्जा लिया जो 9 महीने में हमने लिया था। तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है, और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस करने हैं वो कम होती जा रही है। तो मुल्क का तो दिवालिया निकलना है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं ये कोई आज माइशत का एक्सपर्ट हो, जो सियासत का एक्सपर्ट हो, जो वैसे कोई दानिशवर हो, मैं चैलेंज करता हूं कि एक मुझे आदमी बता दे पाकिस्तान में जो आज यह समझता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर हम इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मुझे एक आदमी बता दे। और मसला फंसा किधर हुआ है? मसला फंसा हुआ है लंदन में। लंदन में क्या मसला फंसा हुआ है कि जो लंदन में मफरूर जो सुप्रीम कोर्ट की जेआईटी के बाद 2-2.5 साल के बाद कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसका सारा पैसा बाहर पड़ा है, यानी जो पैसा पाकिस्तान में वो कुछ नहीं, जो उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने 30 साल पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। ये जो हुदैबा पेपर मिल के अंदर जो इनके मुंशी और ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है,
اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا. وہ قاضی فیملی جدھر لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں، ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا، چوری کا پیسہ. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 22 سال پہلے کی. 25 اپریل 2000 کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان لکھوایا ہوا ہے. سارا بیان پڑھ لیں، آپ کو پتا ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گیا. یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیناما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں 4 مہنگے مہنگے لندن کے علاقے میں. ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے، اور شہباز شریف خود پھنسا ہوا ہے. کیونکہ اس نے غلطی کیا کی، میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں. اس نے برطانوی اخبار نے لکھا، ڈیلی میل نے، کہ اس نے کرپشن کیا ہے. اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی، اس نے ان کے اوپر ہرجانہ کر دیا. اس نے بجائے ڈرنے کے وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ اچھا یہ جب آگے بڑھے، اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا. وہ اب لندن میں کیس لگ گیا ہے، 2 دفعہ یہ گیا نہیں، اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس کس طرح کی کرپشن کیا ہے. یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا، ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا، ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے. انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے آج تک جن کو یہ رشوت دے سکیں، جن کو منہ بند کروا سکیں. عہدوں کے اوپر دیکھیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں؟ میرٹ پہ نہیں لوگ آتے ہیں. جنہوں نے میرٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے اور چوری ہم کریں گے تو روکے گا کون کیسے، وہ لوگ بٹھاتے ہیں. اب یہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے، اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے لہذا ہم نے الیکشن نہیں کروانا. باہر میں جائے پاکستان، ملک کی معیشت نیچے جائے، جو بھی ملک ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، پیسے اس کے لندن میں ہیں. جب مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے، ساری فیملی لندن بھاگ جاتی ہے. ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ای سی ایل پہ ڈال دیا. میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ایل پہ ڈالو. مجھے کیوں نہیں ای سی ایل پہ ڈال؟ کیونکہ میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے، میرے باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میری کوئی باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے ای سی ایل میں ڈال. ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. شاپنگ ادھر کرنی ہے، علاج ادھر کرنے ہیں، عیدیں ادھر بنانی ہے، اور بزنسز ادھر کرنی ہے، انویسٹ ادھر کرنا ہے، اور ادھر پاکستانیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیسہ بھیجو، اپنا سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلے لانگ مارچ کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم کو ہم جگائیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ. دیکھیں، ملک سمجھ جائیں، یہ پاکستان ملک 22 کروڑ کا ہے. اس کی 68% آبادی 28 سال کی عمر سے کم ہے. اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا احتجاج کا، یہ سری لنکا کی طرف نکل جائیں گے. کیونکہ نوجوان تو اب سمجھ بیٹھا ہے، سوشل میڈیا پہ نوجوان آ گیا ہے. جتنا مرضی آپ میڈیا بند کریں، جتنے مرضی پابندی لگائیں، جتنا مرضی ڈرائیں ان صحافیوں کو، سوشل میڈیا تو چل رہا ہے اور نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ ہے اور ان میں شعور آ چکا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان سے. شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنے سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں، پرامن احتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں. شکر کرنا چاہیے. 7 مہینے سے
بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے ساری قوم کو کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے تحت، قوم ان کو مسترد کر بیٹھی ہے۔ الیکشن میں یہ بتاتے ہیں، جو با الیکشن ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں، جو جلسے ہیں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے۔ مارچ میں جب پبلک نکلی وہ بتا رہی ہے، سمجھا تھا کہ میرے بغیر کوئی نکلے گا نہیں، لانگ مارچ میں دیکھ لیں پبلک نکل رہی ہے۔ تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھیڑ بکری شعور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی، اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم اب دیکھے گی، سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی۔ اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملک کی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی۔ اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے، ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو، ہم ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتے، ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا۔ کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تحت ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے۔ قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہے گی جا کے انشاءاللہ جب پنڈی پہنچیں گے۔ اور میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے یہ آئے ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں، انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا۔ انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا۔ یہ 7 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فورن پالیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہو، مجھے ایک چیز بتا دیں۔ میں نے بڑا روکا ہوا تھا، بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا، میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میرے ملک کو فائدہ نہ ہو۔ میرے بچے انگلینڈ میں تھے، 3.5 سال میں 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ جانے کے لیے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے، میں نہیں گیا۔ نواز شریف 24 دفعہ نجی دورے کیے اس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے برطانیہ کے۔ زرداری 50 دفعہ نجی پرائیویٹ دورے کیے اس نے دبئی کے، میں نے تو کوئی نہیں کیا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 7 مہینے میں ان کی کیبنٹ، ان کے پارلیمنٹیرینز نے 3 گنا زیادہ دورے کیے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کیا۔ پیسہ انہوں نے خرچ کیا، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں یہ ٹھہرے۔ یہ ابھی چائنا گیا تو 777 بوئنگ وہ لے کے چلا گیا جس طرح پاکستان میں تیل کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا انہوں نے اچیو کیا؟ کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشن شپ بہتر ہوئی؟ بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا۔ ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفوبیا، جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک پوری مہم ہے، ہم نے اٹھائی تھی، پاکستان نے اٹھائی تھی، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC کے اندر دنیا اکنالج کرتی تھی، مسلمان دنیا کے، پاکستان ایک کھڑا ہوا اس کے لیے۔ ہم نے، میرا سارا جو ہماری باقی ملک سے تعلقات تھے، وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا، میں خوددار پالیسی چاہتا تھا، آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا۔ میں وہ فورن پالیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لیے ہو۔ میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھک کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فورن پالیسی نہیں چاہتا، میں خوددار فورن پالیسی چاہتا۔ ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فورن پالیسی جس طرح ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں لیکن بڑی خودداری ہے ان کے اندر، وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں کسی کی غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا۔ تو خوددار فورن پالیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کیا، تو تم نے جوتے پالش کر کے کیا کیا اب تک؟ بتائیں، آپ نے لوگوں کے جوتے پالش کیے ہیں، سب کے سامنے گر جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ کتنے پیسے آ گئے ہیں، کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو۔ اور پھر فورن پالیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے، میں ان سب سے آج پوچھتا ہوں، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، کیا کسی کے پاس راستہ ہے کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے، کسی کے پاس کوئی راستہ ہے؟ ان ساروں کیبنٹ سے پوچھ لیں، ان کے لوگوں سے،
کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک، اس کو بچا سکتا ہے؟ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، 88% بزنس مین نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے. یعنی بزنس کمیونٹی کا ان کا کوئی ان کے اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر. یہی فیصل آباد تھا جب ہم آئے تھے 2018 میں. فیصل آباد کے آج اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصل آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے. ہمارے یہ آج سے 7-8 مہینے پہلے فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھے، مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانے کے جو مالک تھے مجھے کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئی پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے. اور پھر سے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 26% پہ بڑھ رہی تھی. اور آج وہ ذرا فیصل آباد سے پوچھیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. آج مزدوروں سے پوچھیں کہ روزگار کتنا مل رہا ہے. آج لوگوں سے پوچھ تو کون سی قیامت آ گئی 7 مہینے میں کہ سارا کچھ نیچے چلا گیا. مہنگائی پاکستان کی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تیل تو آج سستا ہے. ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی، بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی. تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دور سے تو زیادہ سستا ہے آج تیل. ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے؟ مہنگائی بھی بڑھ گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی. اس ملک کے اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانفیڈنس، اعتماد ہی نہیں ہے، انویسٹ کیوں کریں؟ اور کیوں انویسٹ کریں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کتنی دیر چلے گی. اور وہ پوچھیں کہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے پیسہ بھیجتے تھے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ایک طرف قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف آمدنی کم ہو رہی ہے. تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اور تب یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اٹھ سکتی ہے. اور جتنی دیر یہ کھینچتے جا رہے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں. دیکھیں، الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے. اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اپنے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف. عدالت نے کہا پیش ہو، 8 دسمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیش ہو. اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں اسی شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی. وہ جو FIA کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب کا، اس کو سزا ہونے والی تھی، وہاں سے بھی بچ گیا. سارے گواہ بھی مارے گئے، 4 گواہ مارے گئے، 1 انویسٹیگیٹر مارا گیا، کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا، کہ دیکھیں ارشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا جا کے، کیونکہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی گئی. ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. وہ بار بار سچ، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں. ساری صحافی برادری کو پتہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا. آخر میں ملک سے باہر گیا، اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر،
ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا. اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا, یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا, وہ تو نہیں انصاف دے سکتے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا, آپ کو اعظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا. جو اعظم سواتی سے ہوا, ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا, اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا, اور اس کے بعد جو ویڈیو نکالی اور اس کی بیوی کو جو تہجد گزار, یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے اتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے, تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتور کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا. تو یہ انتہا ہو جائے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری عدالتیں اپنے آپ کو ایک اسرٹ کریں. پرائم منسٹر پاکستان, ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. میرا حق ہے کہ میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں دوں, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو, اور وہ بھی آپ کے نیچے, اور پھر فیصلہ کرے کہ ہاں جو میں نے 3 نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن میں ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں نہیں لکھوا سکتا تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے عام لوگوں کی. یہ جو بیچارے آج کل بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, لوگ ٹیلی فون کھینچ رہے ہیں, لوگ تنگ ہیں اس سے کہ چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ملک نیچے جا رہا ہے. جب بے روزگاری بڑھتی جائے گی, مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی, 7 سالوں میں دگنی ہو گئی ہے مہنگائی. ہمیں کہتے تھے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں, اور جو سب سے طاقتور ڈاکو جو اربوں روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں وہ این آر او لے لیں. یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیس لگا ہوا ہے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو این آر او انہوں نے لیا ہے نیب امینڈمنٹس کے تحت, یہ تو دنیا میں کہیں کچھ سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے قانون پاس کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اس سے. تو اس لیے آخر میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹفلی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہیں, آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں. پاکستان زندہ باد.
کہ آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان پاکستان کے عوام کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ان کو سیاست میں آنے سے پہلے بھی ان کو پاکستان کی عوام کا درد تھا اور اس کے آنے کے بعد زیادہ درد ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ وہ بندہ جس نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھنے کے بعد یہ تہیہ کیا کہ پاکستان میں کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اس نے ان کے نام پہ شوکت خانم ہسپتال بنایا۔ جب میں وہاں جاتی تھی تو میں نے اس بندے کو بتایا، میں نے کہا میں اتنے فخر سے سر اٹھا کے پھرتی تھی وہاں، کیونکہ وہاں مریض مجھے پہچانتے تھے اور ان کو پتا تھا میں منسٹر آف ہیلتھ ہوں، ان کو یہ بھی پتا تھا مجھے کینسر ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے اور مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحبہ آپ جب جائیں گی نا خان صاحب کے پاس تو ان سے کہیے گا ہم اپنے پلو اٹھا کے اس بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو ہمارا علاج کرواتا ہے۔ ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف نواز شریف گھروں نکلے ہوئے رولا پیدا ہے، مریم کے پاپا، مریم کا بھائی، مریم کا چاچا، یہ سارا ٹبر۔ اب آپ بتائیے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کسی طریقے سے؟ ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہوا جو آج حق کی بات کرتا ہے، جس نے ساری قوم کو جگا دیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ صحیح مسلمان کون ہوتا ہے، کون بندہ ہوتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ عمران خان کی اتنی تعریف کرتی ہیں، آپ کا کیوں اس طرح کا رویہ؟ میں نے کہا میں نے ایک بات بتا دوں، جس دن مجھے انہوں نے قلم دان دیا، پہلی بات جس کا ذکر کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ 30% آبادی جو غربت کے سطح سے نیچے رہتی ہے ان کے صحت کارڈ کا آپ امیڈیٹلی بندوبست کر دیں۔ ایک سال کے اندر ہم نے 30% آبادی کو صحت کارڈ دے دیا۔ اس کے بعد اگلی بات انہوں نے کہی اب آپ یہ کہیے کہ پنجاب کے ہر خاندان کو صحت کارڈ دے دیں۔ آج الحمدللہ 24,50,000 بندے اس صحت کارڈ کے تھرو اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیے وہ جو مریم بی بی ہے، اس کی آپ نے وہ سنی ہوگی آڈیو کہ اس نے کہا چاچا جی اینا دے کول صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں، اور تو بات کرا دیو۔ یعنی تمہیں شرم نہیں آئی؟ کچھ یہ بھی نہ تم نے سوچا کہ اگر غریبوں کے حالات بہتر ہی ہونے لگے ہیں تو تمہیں کیا پرواہ؟ انگلینڈ میں تم لوگ رہتے ہو، کھانستے ہو تو انگلینڈ پہنچ جاتے ہو، علاج ہوتا ہے تو انگلینڈ میں ہونا ہے۔ ابھی بھی جاتے ہوئے یہی بہانہ تھا میرا علاج انگلینڈ میں ہونا ہے۔ کیوں پاکستان کوئی ڈاکٹر نہیں رہا؟ اسی تو سارے اپنے اتنے علاج کرانے ہیں، تمہیں کیوں باہر دوڑ کے جانا پڑتا؟ سب سے بڑی یہ بات ہے کیونکہ یہ چور ہیں، یہ بے ایمان ہے، یہ کرپٹ ہے، ان کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ملک ان چوروں کے پاس تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری مائیں کھڑی ہیں، ہم سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے سینے پہ گولی کھائیں گے، اس ملک کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ اور یہ جو رانا ثناء اللہ، تو آپ کو پتا انہوں نے تو میری بات شاید دل پہ ہی لے لی ہے۔ میں نے اتنی دفعہ اس کو کہا کہ میں نے آنا ہے، جب میں پہنچوں گی اسلام آباد پھر میں تمہیں دساں گی۔ چاہتی ہوں کہ تم سے زیادہ ظالم انسان کوئی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں بھولا ماڈل ٹاؤن میں تم نے کیا کیا تھا،
تم نے ناحقے لوگوں پہ گولی چلائی، تم نے ایک حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی چلا کے اس کی بیٹی کے سامنے اسے شہید کیا. تمہیں کبھی یہاں نہ قوم معاف کرے گی نہ کوئی بہت معاف کرے گا تمہیں. اور دوسری بات میں بتا دوں، جب وہ میرے پہ ڈنڈے برسا رہے تھے ان کے حکم کے اوپر ہماری گاڑی پہ، تو مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ تم خان صاحب کے سپاہیوں کا جذبہ ختم کر سکتے ہو؟ تو بالکل نہیں ختم کر سکتے. گاڑیاں توڑو، بندوقیں چلاؤ، توپ بھی چلا دو، اب اگر کچھ رہ گیا ہے. ہم وہی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد آ رہے ہیں. اب آپ اور جس طرح نزدیک جا رہے ہیں نا اسلام آباد، ثناء اللہ صاحب کا دل ڈوبتا چلا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. انشاءاللہ ہم وہاں سارے پہنچیں گے. اور میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں ساری عمر اس پاکستان میں رہ کے جو پچھلے دنوں ارشد شریف کی شہادت دیکھی، اس کی ماں کی تڑپ دیکھی، اس کے بچوں کی تکلیف دیکھی، اس حکومت کا جھوٹ بولنا دیکھا، تو پتہ چلا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا جو انہوں نے سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہے، میرا خیال ہے ساری قوم جو ہے اس چیز کو، میں ہر بندے کا دل دکھا ہوا اس بات سے. اور پھر تم نے گولی چلائی عمران خان پہ اور اس کے ساتھیوں پہ، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اوپر والا ہے، وہ حساب لے گا تمہارا. انصاف اس نے دیا ہے، اس نے اس کو بچایا، تمہاری گولیوں کا نشانہ چوکا. اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ کون اس میں ملوث ہے. خان صاحب نے اپنی ایف آئی آر کی جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ ایک اس میں پرائم منسٹر انوالو ہے، دوسرا اس کے اندر اپنا وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ انوالو ہے، اور تیسرا جنرل فیصل انوالو ہے. بھئی یہ ہماری مرضی ہے، ایف آئی آر ہماری مرضی سے لکھی جائے گی، تمہاری مرضی سے نہیں لکھی جائے گی. ہم آ رہے ہیں اور اسلام آباد میں آ کے یہ ایف آئی آر لکھوائیں گے. ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ ہم چھین کے لیں گے. اور اب ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کے، جو عمران خان صاحب کے بیانیے کو، ان کی سوچ کو، ان کے مقصد کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اب میں ان سے گزارش کروں گی، حماد اظہر آپ سے بات کریں. میرے دوستوں ساتھیوں، عمران خان کے پچھلے 12 سال کے سفر میں، خاص طور پہ پچھلے 12 سال کے اس لیے کہ 30 اکتوبر کے بعد جب عمران خان کی جماعت سیاسی منظر عام پر ابھری تو ایک بہت سارا کٹھن سفر شروع ہوا. اور اس سفر کے دوران کچھ لوگ پیسے کو پیارے ہو گئے، کچھ لوگ اقتدار کو پیارے ہو گئے جو عمران خان کے ساتھ چلے، کچھ تھک گئے اور کچھ ڈر گئے، کچھ لوٹے ہو گئے اور کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن کپتان کا نائب کپتان کل بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے. ڈی جے حمزہ، آج آپ نے کچھ اسپیشل ترانہ بھی تیار کیا ہوا ہے شاہ صاحب کے لیے، جو آپ چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں فوری طور پہ. پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے شاہ محمود قریشی. لگائیں ترانہ.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खारिया जाग रहा है। खारिया के मशहूर शहरियों, आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस तादाद में आप जमा हुए और आपका जोश, आपका जज्बा देखकर हौसले जमा हो गए। खारिया के दोस्तों, वजीराबाद में जब इमरान खान पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कातलाना हमला किया गया तो ख्याल था माहिरीन का, सियासी पंडितों का कि अब तहरीके इंसाफ की कयादत घबरा जाएगी। ख्याल था कि तहरीके इंसाफ का कारकुन और हिमायती सपोर्टर सहम जाएगा। इमरान खान ने इजलास बनाया, जैसे अस्पताल से वो अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, वलूदगी से बाहर आए, तो उन्होंने मुझे, असद उमर साहब को बुलाया और कहा कि हौसले कैसे हैं। हमने कहा हमारा हौसला तो कायम है, हमें आपकी फिक्र है। अल्लाह ने आपको एक नई जिंदगी अता की है और आप इस कौम का असासा है। आज इस गए गुजरे दौर में आप वाहिद उम्मीद की किरण है और हम सब फिक्रमंद हैं कि खुदा न खास्ता कहीं आपको कुछ ना हो जाए। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे साथियों को ये कह दो कि जब तक मेरे सांसों में और मेरे जिस्म में दम है और मेरे सीने में सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उन कुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मैं घबराने वाला नहीं। मैं चाहता हूं कि वो काफिला जो मैं लेकर लाहौर से निकला था, जीटी रोड के मुख्तलिफ शहरों को छूते हुए मैंने इस्लामाबाद पहुंचना था। मैं चाहता हूं कि वो मंजिल रवा दवा रहे, वो काफिला रवा दवा रहे। क्या मेरी पार्टी में और मेरे कारकुनों में ये दमखम है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक एडवांस पार्टी के तौर पर मेरा बयानिया, मेरा नुक्ता नजर लेकर वहीं से उन रास्तों से गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुंचो, उन शहरों को छूते हुए इस्लामाबाद पहुंचो, उन दरवाजों पर दस्तक देते हुए इस्लामाबाद पहुंचो जहां मैंने पहुंचना था। और लोगों से पूछो, खान कह रहा है मैं तैयार हूं, क्या खारिया तैयार है? खान कह रहा है मेरे हौसले को वो नहीं तोड़ सके। खारिया वालों, क्या तुम्हारा हौसला भी जिंदा है? साथ चलोगे, इस्लामाबाद पहुंचोगे,
कारवां इंशाअल्लाह रावलपिंडी में दाखिल हो रहा होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को छूते हुए खैबर पख्तूनख्वा से काफिला आ रहा होगा, कश्मीर से काफिला आ रहा होगा, शुमाली जनूबी पंजाब के काफिले रवा दवा होंगे। क्या उस काफिले में खारिया का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? कितना हिस्सा होगा? कितना हिस्सा होगा? भाई जो आज खारिया का बेटा बेटी मां बहन जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार है, हाथ बुलंद करके तालियां बजा के इमरान खान को बता दो। निशाना बनाओगे तो खारिया कहेगा अब होगा दबादम दबादम। ये खारिया का पैगाम है उन कातिलों को जो इमरान खान को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते थे। खारिया के लोगों बताओ, मारने वाला ज्यादा मजबूत है या बचाने वाला ज्यादा मजबूत है? तो फिर फैसला किया इमरान खान ने और हमने उस फैसले की तारीफ की और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पूरी सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप को, लाहौर से लेकर और खारिया तक जगह जगह शहर शहर कस्बा कस्बा उन्होंने शाना बशाना अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खारिया के लोगों, इससे पहले कि इमरान खान आपसे मुखातिब हो, मैं चंद सवाल कर सकता हूं, इजाजत है? खारिया के लोगों, क्या आज खारिया की आवाज ने मुस्लिम लीग नून और उसकी कड़क क़यादत का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है? क्या खारिया की आवाज ने पीपल्स पार्टी की नाकिस हुक्मरानी जो 14 सालों से जिसका अमली मुजाहरा पूरा सिंध देख रहा है और पिस रहा है, क्या उनसे नजात हासिल करने का फैसला कर दिया है? क्या इमरान खान ने जो एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद का दिया 26 साल पहले जलाया था खारिया के लोगों, क्या उस दिए की हिफाजत करने का फैसला कर लिया है? पाकिस्तान को आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए और कौन नहीं जानता इस मुल्क के हसूल के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, हिजरत हुई, लोगों ने नकल मकानी की। मशरकी पंजाब से जो पंजाबी आया, घर छोड़े, हवेलियां छोड़ी, जमीनें छोड़ी, कारोबार छोड़ा, हत्ता के अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़कर वो इस नारे पर
کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں کہ کٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اس نعرے پر وہ نکلا ہجرت کی، سفر کیا، راستے میں بہت بڑی قیمت ادا کی، سروں سے چادریں چھینی گئی، عصمتیں لوٹی، بچوں کو ذبح کیا گیا، خون بہا، لیکن وہ چلتے چلتے اس امید سے سرزمین پاکستان میں داخل ہوئے کہ یہاں انہیں سکون ملے گا، خوشحالی ملے گی، روزگار کے مواقع ملیں گے، اور وہ ایک طبقہ جو ہندوستان کی معیشت پر قابض تھا اس سے نجات ملے گی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی تہذیب، اپنے تمدن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا۔ میں آج کھاریا کے لوگوں ایمانداری سے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون کتنا ذمہ دار ہے، شاید ہم سبھی ذمہ دار ہیں۔ پاکستان آج جس نہج پر ہے، پاکستان آج جہاں کھڑا ہے، شاید ہم سبھی قصوروار ہیں، لیکن آج کھاریا کے لوگوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ شکل میں جو پاکستان کے حالات ہیں، کیا اس سے آپ مطمئن ہو؟ یہ لوگ جو سازش کر کے آج ہم پر اور اقتدار پر قابض ہوئے، کیا ان 6 مہینوں میں ہم پر وہ تانے کستے تھے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے؟ مانتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوا، لیکن آج کھاریا کے لوگوں قیادتداری سے بتاؤ، جب سے پی ڈی ایف کا دور آیا ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ بے روزگاری کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ لاقانونیت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ کرائم ریٹ کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ اور یہ بتاؤ ملک کی برآمدات بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ باہر سے کھاریا، لالا موسا، ضلع گجرات پاکستان کے ان منفرد اضلاع سے ایک ضلع ہے جس کے غیور بیٹے باہر محنت کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے حق حلال کا پیسہ کما کر یہاں بھیجتے ہیں۔ کھاریا کے لوگوں تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں محنت کر کے یہاں پیسے بھیجتا ہے اور جن کی محنت کی وجہ سے آج کھاریا میں، لالا موسا میں، گجرات میں، منڈی میں، چہلم میں بہت سے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں، بہت سے کچے گھروں میں آج پختہ گھروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو حق حلال کی کما کر یہاں بھیجتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو یہاں ڈاکے مار کر منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے وہاں بھیجتا ہے۔ بتاؤ کہ صحیح معنی میں پاکستانی وہ طبقہ ہے یا یہ لٹیرا طبقہ ہے؟ آج آپ کو تمیز پیدا کرنی ہوگی، آپ کو تفریق پیدا کرنی ہوگی
उन लोगों में जिन लोगों ने पाकिस्तान को कंगाल किया, पाकिस्तान के खजाने को खाली किया, अपनी तिजोरियां भरी और आम शहरी के उम्मीद के दिए को गुल किया। आज बताओ उन लोगों के एहतसाब का वक्त आन पहुंचा है या नहीं पहुंचा? साहब ने उस तबके की वो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहता है और बड़ा खुददार पाकिस्तानी है, हमने उन्हें पाकिस्तान के मामलात में एहसास शमूलियत देने के लिए वोट का हक देने का फैसला किया। और ये हुक्मरान, ये नून लीग वाले, ये पीपल्स पार्टी वाले खाए थे कि उनकी वाज़ेह अक्सरियत ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर तरीके इंसाफ से मुंसलिक है, तो इन्होंने उन्हें वोट न देने का फैसला किया। क्या बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी ऐसी हुकूमत को या उनके अजीजों कारक ऐसी हुकूमत को जिन्होंने उनका बुनियादी हक, वोट का हक सर्व किया है, क्या आने वाले इंतखाबात में आप उनका साथ देंगे? देना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका हक आपसे छीनने की कोशिश की है। इमरान खान आपको मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहता है और वो आपको पसे पुष्ट रखना चाहते हैं। ये फर्क है तरीके इंसाफ और उस माजी की सोच रखने वाली सियासी जमातों का। आज पाकिस्तान की आवाम ने एक बड़ा फैसला करना है। इमरान खान कह रहा है कि ये लड़ाई इक़्तिदार की नहीं, ये लड़ाई अक़दार की लड़ाई है। मैं इस्लामाबाद कुर्सी के हसूल के लिए नहीं, मैं इस्लामाबाद हकीकी आजादी का ख्वाब लेकर निकला हूं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने भी एक ख्वाब देखा था। बहुत अरसा वो ख्वाब देखने के बावजूद वो मायूस रहे, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तवज्जो हासिल करने में उनको दिक्कत पेश आ रही थी। फिर आखिर 40 में करवट, एक नई सियासी करवट हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ली और कायद-ए-आज़म के फैसले पर आमादगी का इज़हार किया और 47 में 7 साल की जदोजहद पे ये मुल्क आजाद हो गया। आज 26 साल की तवील जद्दोजहद के बाद इमरान खान ने हकीकी आजादी के लिए, आगे बढ़ने के लिए कौम को यकजा करने का फैसला किया है, कौम को जगाने का अज़म किया है। कायदा के लोगों, मायूस तो नहीं करोगे? बताओ, मायूस तो नहीं करोगे? खान के साथ चलोगे ना? वो तो उम्मीद लगाए बैठा है, वो तो उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह इस कौम को जगाकर हकीकी आजादी दिलवाऊंगा और इंशाअल्लाह हम नहीं, हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे एक खुददार, खुद मुख्तार, आजाद, माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान में सांस लेंगे। ये है हमारी हकीकी आजादी की तहरीक और आज मैं इमरान खान का पैगाम लेकर उस तहरीक में आपको शामिल करने के लिए, उस तहरीक में शमूलियत की दावत देने के लिए खारिया आया हूं। क्या दावतनामा कबूल कर लिया? एक मिनट, ना 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 ना, एक बारी कबूल नाल काम नहीं बनता, 3 बारी कहना पैदा है। कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। तो फिर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, कम से कम खाड़िया के लोगों ने हकीकी आजादी के साथ अपना जहन जोड़ लिया है, अपना रिश्ता जोड़ लिया है। आओ, इससे पहले कि इमरान खान मैदान में उतरे और अपना खिताब करे, मैं 3 नारे लगवाऊंगा और पता चल जाएगा इमरान खान को, जो आपकी आवाज सुन रहे होंगे, कि खाड़िया के लोग मेरे आने से पहले कितने चौको चौबंद हैं, कितने तैयार हैं, या थक गए हैं। थकते नहीं गए, खलोते हुए हो ना काफी देर में, थकते नहीं गए, ठंड से नहीं लग रही। सानू कह रहे सन मगरिब के बाद ना जाना, मगरिब के बाद ना जाना, फाइनल मैच है उसके बाद ना जाना, बंदा ही नहीं लपेगा। खारिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम जिंदा दिल भी हो, बाशऊर भी हो, बाज़मीर भी हो, हौसलामंद भी हो। तो मिल के नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हौले या कहना कितने सनावला से करने ना पै जाए। कौन बताएगा पाकिस्तान? आहिस्ता बोलो, कहीं नवाज शरीफ लंदन में बैठे सुन न ले। कौन बताएगा पाकिस्तान? आहिस्ता बोलो, कहीं सरदारी परेशान ना हो जाए। कौन बताएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इमरान खान साहब स्क्रीन पर आएंगे और खारिया से खिताब करेंगे। खारिया तैयार हो? टेक्निकल टीम साउंड चेक करे स्क्रीन का। टेक्निकल मास्टर साउंड सारा ओके है? मास्टर साउंड स्पीकर के साथ टेस्ट कर ले, उतनी देर चलाने लगाए। ठीक 4 मिनट के बाद मैं ऐलान करना चाहता हूं कि कल इंशाअल्लाह हम दोपहर के टाइम मंडी बहाउद्दीन में जाएगा हमारा ये लॉन्ग मार्च, और उसके बाद परसों इंशाअल्लाह ताला सराय अलगीर। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खालिद अजीज लोन साहब, आपका, अंकम खान साहब।